حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسبیح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتائی تھی۔ اللہ یہ تسبیح پڑھنے والے کو 1000 حج و عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کی تمام قضا نمازیں ادا تصور فرماتا ہے۔ یہ ایک ایسی تسبیح ہے جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور بڑے سے بڑے گناہگار کے گناہوں کو مٹا دے گی۔ یہ تسبیح ایک عظیم الشان راز ہے اور محترم و مقاب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی خاص دعا ہے۔ میں نے آج تک جتنی تسبیحات دیکھی، پڑھی، سنی، ان میں سب سے بلند و برتر ہے وہ عالی شان تسبیح یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں تلوار کو تھامتا تو میرا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا اور تب میں یہ کلمات پڑھتا۔ یہ کلمات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائے۔ یہ کلمات زمین و آسمان کے درمیان پل باندھ دیتے ہیں اور پھر میری تلوار روشنی کی مانند لمبی ہو کر دشمن کے سینے میں اتر جاتی ہے۔ یہاں میں چاہتا میرا ہر وار ٹھیک وہیں جاتا، پہاڑ میرے سامنے موم کی طرح پگھل جاتا۔ اور آپ فرماتے کہ میری تلوار صرف لوہے کی نہیں تھی بلکہ اس میں اللہ کے حکم کی بجلی دوڑتی تھی۔ دشمن میرا نام سن کر ہی لرز اٹھتے تھے، میدان جنگ میرے ضربوں سے گونجنے لگتا تھا اور میں دیکھتا کہ فتح میرے قدموں میں آ گرتی۔ اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا کیے کہ جو ظلم کا ہر وار کاٹ دیتے، وہ ہاتھ دیے جو حق کا جھنڈا بلند کرتے، اور اللہ نے مجھے ایسی نظر عطا فرمائی جو آنے والے وقتوں کی چالوں کو بھانپ لیتی تھی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگوں میں کامیابی میری طاقت سے نہیں بلکہ اس کامل یقین سے ملتی تھی کہ میں حق پر ہوں اور حق میری حمایت میں ہے۔ میرا ہر وار بجلی کی کڑک اور ہر قدم شیر کی گرج تھا۔ یہ کلمات وہ خزانہ ہے کہ جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لے کر حاضر ہوئے۔ یہ کلمات دراصل وہ راز ہے جو قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ قموس کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب اینٹ، پتھر اور تیر و تلوار سے دیا اور قلعے کا رئیس اعظم مرعب خود بڑے تندنے کے ساتھ میدان میں نکلا، سر پر یمنی زرد رنگ کا ڈھانڈا باندھے ہوئے اور اس کے اوپر پتھر کا خود پہنے ہوئے۔ رضیہ شعر پڑھتے ہوئے حملے کے لیے آ گئے۔ بڑھا کہ خیر خوب جانتا ہے کہ میں مرکب ہوں، اسلحہ پوش ہوں، بہت ہی بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں رضیہ کا یہ شعر پڑھا: وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، میں کچار کے شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ مرکب نے بڑے تمطراق کے ساتھ آگے بڑھ کر حضرت شیر خدا پر اپنی تلوار سے وار کیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا پینترا بدلا کہ مرکب کا وار خالی گیا۔ پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر اس کے سر پر اس زور کی تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب سے خود مغز کٹا اور ذوالفقار حیدری سر کو کانپتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی اور تلوار کی مار کا تڑکا فوج تک پہنچا اور مرکب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مسلم شریف میں یہ پوری داستان شجاعت موجود ہے۔ مرکب کی لاش کو زمین پر پڑتے ہوئے دیکھ کر اس کی تمام فوج حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح چمک چمک کر گرتی تھی، جس سے صفوں کی صفیں الٹ گئیں اور یہودیوں کے مایہ ناز بہادر مرکب، حارث، اسیر عمر وغیرہ کٹ گئے۔ اسی گمسان کی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال کٹ کر گر پڑی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر قلعہ قموس کا پھاٹک اکھاڑ دیا اور کوڑ کو ڈھال بنا کر اس پر دشمنوں کی تلواریں روکتے رہے۔ یہ کواڑ اتنا بڑا اور وزنی تھا کہ بعد میں 40 آدمی اس کو نہ اٹھا سکے۔ بال و زرقانی جنگ جاری تھی کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے خیبر کو فتح کر لیا اور حضرت صادق العود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان صداقت کا نشان بن کر فضاؤں میں لہرانے لگا کہ کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ وہ اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب ہے اور اللہ اور اس کا رسول محبوب بھی بے شک حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محب ہیں اور محبوب بھی ہیں۔
بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے خیبر کی فتح عطا فرمائی اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر کے معزز لقب سے سرفراز فرما دیا، اور یہ وہ فتح عظیم ہے جس نے پورے جزیرۃ العرب میں یہودیوں کی جنگی طاقت کا جنازہ نکال دیا۔ فتح خیبر سے قبل اسلام یہودی اور مشرکین کے گٹھ جوڑے سے ندا کی حالت میں تھا، لیکن فتح خیبر ہونے کے بعد اسلام میں خوفناک مزار سے نکل گیا اور آگے اسلامی فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اس لیے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ فتح خیبر کی ذات سے تمام اسلامی فتوحات کا سلسلہ وابستہ ہے۔ بہرحال خیبر کا قلعہ قموز 21 دن کے محاصرے اور زبردست معرکہ آرائی کے بعد فتح ہو گیا، اور ان معرکوں میں 93 یہودی واصل جہنم ہوئے اور 15 مسلمان جام شہادت سے سیراب ہوئے۔ ذرا سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد آپ کے دیے گئے علم سے فیض یاب ہونے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا یہ عالم تھا، تو خود نبی مکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، بہادری اور دلیری کا عالم کیا ہوگا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت مدینہ شریف میں لوگ سوئے ہوئے تھے کہ انہوں نے کچھ آوازیں سنی۔ لوگ گھبرا اٹھے، خطرہ تھا کہ کہیں مدینہ پر شب خون نہ پڑ جائے، دشمن حملہ نہ کر دیں۔ لوگ باہر کی طرف جا رہے ہیں تاکہ اس کی آواز کے مصدر کا علم ہو سکے کہ کہیں دشمن مدینہ پر حملہ کرنے تو نہیں آ گئے، لیکن صحابہ حیرانگی کے عالم میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو طلحہ کے گھوڑے پر بغیر ذہن ڈالے سوار مدینہ کے باہر سے تشریف لا رہے تھے۔ لوگوں کو دیکھا کہ وہ خوف زدہ دوڑے ہوئے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، دوڑنے کی کوئی بات نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہی مدینے کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کافی ہیں، دشمن بھاگ گیا ہے، میں دور دور تک دیکھ کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول سیدنا ابو طالب کے گھوڑے کی تعریف فرما رہے ہیں کہ یہ تو ہوا کی طرح بڑا تیز دوڑتا ہے۔ لوگوں میں عموماً یہ تاثر تھا کہ سیدنا ابو طلحہ کا گھوڑا بہت آہستہ چلتا ہے، مگر یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ اس گھوڑے پر سوار ہوئے تو یہ اتنا تیز دوڑا کہ آپ اسے باہر سمندر کے قلب سے منعقد فرماتے ہیں۔ بدر کی لڑائی یوم الفرقان سے معروف ہے۔ اس روز اللہ کے رسول بھی دشمن کے مقابلے میں علماء لڑتے ہیں، آپ باقاعدہ میدان میں اترتے تھے۔ سیدنا علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ بدر کے روز ہم اللہ کے رسول کی پناہ لے رہے تھے، آپ دشمن کے بالکل قریب تھے۔ صحابہ کہتے کہ جب لڑائی کے شعلے بھڑک اٹھے تو اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ لڑائی کرنے والے تھے۔ یوں تو مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول کے بہت سارے دشمن تھے، مگر ان میں ابی بن خلف بدترین دشمن تھا۔ یہ وہ بدبخت تھا جس نے مکہ میں قسم کھائی تھی کہ وہ رسول اللہ کو معاذ اللہ قتل کرے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابی بن خلف کی یہ قسم پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا، بلکہ انشاءاللہ میں اسے قتل کروں گا۔ غزوہ احد کے اختتام پر جب اللہ کے رسول اور پہاڑ کے دامن میں قدر محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے تو ابی بن خلف گھوڑا دوڑاتا ہوا آپ کی طرف آتا ہے۔ صحابہ کرام نے اسے دیکھا تو اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے۔ اس بدقسمت کی موت اللہ کے رسول کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ یہ بڑا متکبر اور خبیث انسان تھا۔ یہ مکہ کے ایک بڑے رئیس امہ بن خلف کا بھائی تھا جو سیدنا بلال کا آقا تھا اور غزوہ بدر میں وصال جہنم ہوا تھا۔ یہ کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ اگر وہ بچ گئے تو میں نہیں بچوں گا۔ ابی بن خلف جب اللہ کے رسول کے قریب پہنچا تو صحابہ کرام درمیان میں حائل ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس کا راستہ نہ روکو، اسے میرے قریب آنے دو۔ ابی نے اس روز اپنے جسم کو لوہے کے لباس سے چھپایا ہوا تھا۔ یہ زراہیں پہنے ہوئی تھی، صرف حلق کے قریب تھوڑی سی جگہ ننگی تھی، جسے ہی اللہ کا یہ دشمن اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے ایک صحابی سیدنا حارث سے ان کا چھوٹا سا نیزہ لیا۔ عربی زبان میں چھوٹے نیزے کو حربہ کہتے ہیں۔
آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں میں حربہ لیا اور ابی بن خلف کی گردن کا نشانہ لے کر اس کی طرف پھینک دیا۔ ابی کو بڑی معمولی سی خراش آئی، مگر یہ اللہ کے رسول کا نشانہ تھا۔ نشانہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح لگتا ہے۔ ابی کو اس شدت کی تکلیف ہوئی کہ وہ 2-3 مرتبہ اپنے گھوڑے سے لڑکھڑاتا ہے، وہ بیل کی طرف دھکارتا ہے اور آوازیں نکال رہا تھا۔ بڑی تیزی سے اپنی جان بچا کر واپس بھاگا، اپنے لشکر میں پہنچا تو اس کی حالت قابل رحم تھی۔ یہ چیخ اور چلا رہا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے دیکھا اس کی گردن پر تو بہت معمولی سی خراش آئی ہے، کہنے لگے بہادر بنو، یہ تو بڑا معمولی سا زخم ہے، تو اتنے کیوں چیخ رہے ہو؟ انہوں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی کہ واللہ تم نے اسے ہی دل چھوڑ دیا، ورنہ تمہیں کوئی خاص چوٹ نہیں۔ ابی بن خلف اپنے ساتھیوں سے ناراض ہو رہا تھا، کہنے لگا تمہیں کیا معلوم مجھے کتنی سخت تکلیف ہو رہی ہے؟ بالآخر اس کے منہ سے درست اور صحیح بات نکل پڑی۔ بڑے غصے سے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے قتل کریں گے، اس لیے اللہ کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میری جان نکل جاتی۔ غزوہ احد کے اختتام پر ابی دوسرے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے زخم سے خون تو بند تھا، مگر اس میں شدید درد تھا۔ جب مکہ کے قریب صرف کے مقام پر پہنچا تو یہ اسی زخم کی وجہ سے واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ ایک روایات کے مطابق یہ اپنے ہمراہیوں سے کہتا تھا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو تکلیف مجھے ہے اگر وہ محاذ کے سہارے بندشوں کو ہوتی تو وہ مر جاتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ بدترین دشمنوں کے لیے بے خیر کے خواہ گر تھے، مگر ابی بن خلف وہ بدبخت اور بد خلق شخص تھا جو آپ کو مکہ میں دیکھتا تو کہتا محمد میرے پاس احد نامی ایک گھوڑا ہے، میں اس کو روزانہ 3, 7, 8 کلو دانہ کھلاتا ہوں، اس پر بیٹھ کر تمہیں قتل کروں گا۔ اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے انشاءاللہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا غضب سب سے شدید ہوتا ہے جس کو اللہ کا رسول اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں قتل کرے۔ اللہ کے رسول اپنی امت میں سے کسی اور کو بدبخت نہیں بنانا چاہتے تھے، اسی لیے آپ نے پوری زندگی میں سوائے ابی بن خلف کے کسی شخص کو قتل نہیں کیا۔ بنو حوازن عربی کا معنی ہوا بہادر قلعہ تھا۔ یہ لوگ تیز اندازی میں ماہر تھے۔ مکہ مکرمہ کے بعد بنو حوازن اور بنو ثقیف مل کر مسلمانوں کے خلاف حنین کی وادی میں آتے ہیں۔ حنین کی وادی مکہ مکرمہ سے زیادہ دور نہیں بلکہ مکہ سے جنوب کی طرف سفر کریں تو جلد ہی آپ حنین کی جگہ پہنچ جائیں گے۔ سیدنا برا بن عظیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا تم نے حنین کے روز بھاگے گئے تھے؟ دراصل دشمن نے اتنی اچھی صف بندی کی ہوئی تھی کہ اس سے پہلے کبھی نہ کی تھی۔ جب دشمن سے لڑائی شروع ہوئی تو انہوں نے اس زور سے تیر اندازی کی کہ مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، اور پھر مسلمانوں کی یہ حالت قرآن کریم کے الفاظ میں زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی آتی ہے۔ لیکن اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری اور جواں مردی کو ملاحظہ کیجیے کہ آپ اپنی جگہ استقلال و استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ سفید رنگ کے خچر پر سوار ہیں۔ آپ کے چچا زاد بھائی سیدنا ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب بھاگ کر آگے بڑھے ہیں اور خچر کی لگام پکڑ لیتے ہیں۔ ادھر چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب نے رکاب تھام لی تھی کہ کہیں خچر تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اس بغزر میں بھی اللہ کے رسول کی سواری کا رخ کفار کی طرف ہے۔ آپ پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنے خچر کو ایڑیاں لگا رہے ہیں، ہاتھوں میں تلوار ہے اور اونچی آواز سے رزیہ کلمات کہہ رہے ہیں میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول کے ساتھ اس وقت جو لوگ ثابت قدم رہے ان میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عباس بن عبد المطلب، سیدنا فضیل بن عباس، سیدنا اسامہ بن زید شامل تھے۔ ایک نہایت بہادر خاتون ام سلمہ بھی ان بہادروں میں شامل تھیں۔ ان کے قدم ثابت رہے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے عرض کی تھی کہ ان
طلقاء کو قتل کر دیجیے۔ یاد رکھیے کہ سیدہ ام السلیم خادمہ رسول سیدنا انس بن مالک کی والدہ اور سیدنا ابو طلحہ کی زوجہ تھیں۔ یہ نہایت بہادر خاتون تھی۔ انہوں نے اپنی کمر میں خنجر باندھ رکھا تھا۔ جب اللہ کے رسول نے خنجر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا خالہ اس خنجر کا کیا کرو گی، تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کافر میرے نزدیک آیا تو اس کا پیٹ پھاڑوں گی۔ رسول اللہ کی بہادری اور ثابت قدمی سے بھاگنے والوں کے قدم رک جاتے ہیں۔ آپ اپنی فوج میں شجاعت اور بہادری اور ان کا مورال اس طرح بلند کرتے ہیں کہ جنگ پورے زور پر ہے۔ اللہ کے رسول نے نظر اٹھا کر میدان جنگ کی طرف دیکھا تو ارشاد فرمایا، اب چولہا گرم ہو گیا ہے۔ آپ مٹی کی ایک مٹھی اٹھا کر دشمن کی طرف پھینکتے ہیں، زمین اقدس سے نکلا یہ چہرہ بگڑ جائے۔ یہ مٹی اس طرح پھسل گئی کہ دشمن کے ہر شخص کی آنکھ میں پڑ جاتی۔ وہ آنکھیں ملتے رہ گئے اور فرار پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس سے قبل اللہ کے رسول نے اپنے چچا سردار عباس بن عبد المطلب سے فرمایا تھا کہ بیعت رضوان والوں کو آواز دو، انصار کو آواز دو۔ سیدنا عباس کی آواز اتنی بلند تھی کہ پوری وادی میں سنائی دیتی تھی۔ انہوں نے بلند آواز سے پکارا، اے جماعت انصار، اے بیعت رضوان میں شامل ہونے والوں، ادھر آؤ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ مجاہدین اللہ کے رسول کے سچے محبان کے کانوں میں سجے ہی آواز پہنچی ہے تو فوراً بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں جنگ کا پاسا پلٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی غیر معمولی شجاعت، بہادری اور صبا کے قدم سے میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہتا ہے۔ ناظرین محترم، رات کا پچھلا پہر تھا۔ مدینہ کی فضا پر سکون تھی اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ پھر آسمان کا مطلع بالکل صاف تھا۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک اور فضا میں ایک عجیب سا نور چھایا ہوا تھا۔ اپنی پوری آب و تاب سے آسمان پر چمکتے ستارے اس بات کا واضح اشارہ دے رہے تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر انور میں لپٹے اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ پہاڑوں نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں خوشبو سے معطر ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ تشریف لانے والے نوری فرشتے انتہائی ادب کے عالم میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھک گئے۔ گویا جبرائیل امین علیہ السلام خوب طاری سے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جبل افروز ہوئے اور سلام ادب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں گفتگو ہوئی اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا راز لے کر حاضر ہوا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام و مرتبہ عطا کرے گا کہ دیکھنے والے لوگ حیرت میں نیب ہو جائیں گے۔ اس شخص کے چہرے سے نور پھوٹے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے یہ کون ہے؟ اللہ کا کوئی برگزیدہ نبی ہے، کوئی خاص ولی ہے یا پھر کوئی مرکب فرشتہ ہے؟ تب ایک فرشتہ پکارے گا کہ نہیں، ان میں سے کوئی نہیں، بلکہ یہ وہ خوش نصیب شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھے تھے جو میں آج آپ کو سکھانے آیا ہوں، اور پھر وہ شخص بغیر کسی حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پل صراط پر سے بجلی جیسی رفتار میں گزر جائے گا جیسا کہ وہ کبھی گناہ گار تھا ہی نہیں، اور اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے یا پھر درختوں کے پتوں کی تعداد میں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے معاف فرما دیں گے اور اسے 1000 مقبول حج و عمرہ کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ کلمات آگ پر پڑھے جائیں تو وہ فوراً بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑھے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص پیاسا ہو اور شدید ترین پیاس میں کے عالم میں یہ دعا پڑھ لے تو وہ فوراً سیراب ہو جائے۔ اگر کوئی شخص بھوکا ہو اور یہ دعا پڑھ لے تو رزق کا دروازہ اس پر کھل جائے گا، اور اگر کوئی شخص حافظ قرآن نہ بن سکے تو ان کلمات کے ذریعے سے اس کے حافظے میں قرآن سما جائے گا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین کرام، جان لیجئے کہ وہ مبارک کلمات کون سے ہیں۔ ایک عظیم راز اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی وہ دعا اور کلمات جو اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں: سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھیں جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ آئیے ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ المالک والحمد
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد پھر سے درود ابراہیمی پڑھ لیں اور اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیں۔ پھر پورے یقین اور ایمان اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی التجا پیش کریں۔ جو بھی دعا مانگی گئی انشاءاللہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے ان کلمات کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا بھی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا ایک خوبصورت نام نیچے کمنٹس باکس میں ضرور تحریر فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔